یہ تو ابھی کل کی بات ہے۔ صرف 2 صدیاں قبل جب ابھی تک مسلم دنیا تہذیب و تمدن، علم و عرفان اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کا استنبول، شاہان ایران کا اصفہان اور برصغیر پاک و ہند کا دلی و لاہور ایسے مراکز تھے جن کی جانب دنیا بھر کے سیاح سفر کرنے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ لاہور کے شاہی قلعے میں یورپ کے مصوروں کی پینٹنگز کی ایک بہت بڑی تعداد پرنسس بمبا کا مجموعہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ یورپ کے ان مصوروں کی تصاویر ہیں جو ہندوستان کا سفر اس امید پر کیا کرتے تھے کہ وہ یہاں کے راجاؤں، مہاراجاؤں، نوابوں، ریاست کے والیوں اور ان کے خاندان والوں کی تصویریں بنا کر سال بھر کا خرچہ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ میر تقی میر، سودا اور انشا کی محفلیں جمتی تھیں، غالب و داغ کے اشعار گونجتے تھے، لکھنؤ میں امراء و جان کے سر بکھرتے تھے، اور پورے برصغیر میں جہالت نام کو نہ تھی کہ اس وقت اس خطے میں شرح خواندگی 90% سے بھی زیادہ تھی، اور یہ خواندگی ایک ایسی سطح کی تھی کہ لارڈ مکیلے کے 1835 کے نوٹس کے مطابق ہندوستان کی گلیوں کے تھڑوں پر جن موضوعات پر بحث ہوتی تھی وہ موضوعات آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی نہیں چھیڑے جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک تھڑا لاہور کے بھاٹی گیٹ میں بازار حکیمہ کے بیچوں بیچ فقیر خانہ کے روبرو آج بھی موجود ہے، جہاں علامہ اقبال اور ان کے ہم نشینوں کی محفل سجتی تھی، اور یہ ایسی تمام مجالس کا ایک تسلسل تھی جو دہلی اور لاہور کے علمی مراکز میں کئی صدیوں سے سجتی چلی آ رہی تھیں۔ ٹھیک اسی دور میں جدید سیکولر لبرل جمہوریت کی علامت ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں گزشتہ 300 سال سے مقامی آبادی کے مسلسل قتل عام کے آخری معرکے جاری تھے۔ وہ مقامی ریڈ انڈین جو کبھی 1492 میں کولمبس کے اس سرزمین پر قدم رکھتے وقت 16 کروڑ کے قریب تھے، اب چند لاکھ ہی رہ چکے تھے۔ صدیوں انہیں بدترین تشدد سے قتل کیا گیا، ان کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، یہاں تک کہ چیچک کے جرثومے لا کر ان میں وبا کی صورت پھیلائے گئے جن کی وجہ سے ان کی آبادیوں کا صفایا ہو گیا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ 1862 میں چیچک کی وبا سے صرف اور صرف مقامی ریڈ انڈین آبادی ہی موت کے آغوش میں گئی، بلکہ اکثر علاقوں میں تو یہ لوگ 90% تک صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ایسی ہی ایک کالونی آج کے کینیڈا کی برٹش کولمبیا تھی، جس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں کے گورے حکمرانوں نے مقامی آبادی میں چیچک کے پھیلاؤ کو نہ صرف روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے مزید پھیلانے کے لیے زبردستی لوگوں کو آپس میں ملنے اور حفظان صحت کے اصولوں کو ترک کرنے کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ یوں اس علاقے میں ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک سب رنگ دار ریڈ انڈین موت کی آغوش میں چلے گئے، اور علاقہ مہذب، سیکولر، لبرل، جمہوریت پرست، سفید فام، نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والوں کے لیے خالی ہو گیا۔ اسی علاقے کے ایک سکول کے احاطے سے مئی 2021 میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں 215 بچوں کی باقیات ملی ہیں۔ یہ برٹش کولمبیا کے شہر کیمبلوز کا ایک سکول ہے جسے 1890 میں رومن کیتھولک انتظامیہ نے کھولا تھا۔ اس سکول میں وہاں کے مقامی ریڈ انڈینز ہی کے بچے باقاعدہ بورڈنگ میں رکھے جاتے تھے۔ ایسے بے شمار رہائشی سکول 1863 میں قائم ہونا شروع ہوئے تھے، اور 1998 تک تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ ریڈ انڈین بچوں کو ان کے اہل خانہ سمیت ایسے سکولوں میں رکھا جاتا رہا تاکہ وہ عیسائی مذہب پر بہتر کاربند ہو سکیں۔ کیمبلوپس کا یہ سکول 1969 تک کیتھولک چرچ کے تحت رہا، پھر 1978 تک مرکزی حکومت کے پاس رہا، اور آخر کار اسے بند کر دیا گیا۔ اس سکول سے برآمد ہونے والی 215 بچوں کی یہ اجتماعی قبر دھاگے کا وہ سرا ہے جس کو پکڑ کر اگر تاریخ میں الٹا سفر کیا جائے تو آپ کو صرف گزشتہ 200 سال کی مہذب تاریخ میں بدترین قتل و غارت، ظلم و تشدد اور خوفناک داستانیں نظر آئیں گی۔ یاد رہے کہ 200-300 سال پرانا یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم دنیا اپنے زوال کے باوجود اپنی تہذیبی اور علمی روایت کے تسلسل اور انسانی فلاح کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی، اور پورا یورپ اور امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت، سیکولرزم، کمیونزم اور لبرلزم کے نفاذ کے نعروں کے غلغلوں سے گونج رہا تھا۔ لیکن اس گونج تلے امریکہ کے براعظم میں موجود 90% مقامی آبادی ایسی ہی بڑی بڑی اجتماعی قبروں میں دفن کی جا چکی تھی۔ وہ امریکہ جو کبھی ان لوگوں کا ہی گھر تھا، آج وہ اس کی پوری آبادی کا صرف 1.6% یعنی صرف 52 لاکھ رہ چکے ہیں۔ یہ چند لاکھ بھی جب جان بچا کر امریکہ کے ویران علاقوں میں جا کر آباد ہوئے تو مہذب دنیا نے ایک اور دردناک تماشا دیکھا۔
امریکی آزادی اور آئینی جمہوریت جب 1777 میں آئی تو گوروں نے ان بیچارے ریڈ انڈینز کے لیے وسیع عریض امریکہ میں سے صرف چند علاقے مخصوص کر دیے جنہیں ریزرویشنز کہتے تھے۔ یہ 365 ریزرویشن آج بھی موجود ہیں جن میں یہ ریڈ انڈین چڑیا گھر کے مکینوں کی طرح رہتے ہیں۔ ان قبائل میں سے 5 قبائل چراکی، مسکوجی، سیمینول، چوکٹاو اور پونکا کو مہذب قبائل سمجھا جاتا تھا جو دریائے مسیسپی کے کنارے پر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1928 میں جارجیا کے علاقے دہلونگیا میں سونے کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ یوں تو یہ سفید فام لوگوں کا علاقہ تھا لیکن انہیں ارد گرد آباد رنگین ریڈ انڈین بھی برداشت نہیں تھے۔ سیکولر جمہوریت کے سب سے جدید ادارے امریکن کانگریس نے ان تمام ریڈ انڈینز کو اپنی جگہوں سے بے دخل کرنے کے لیے 1830 میں انڈین بے دخلی ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت ان خانمہ برباد ریڈ انڈینز کو جو صدیوں پہلے سے ظلم سہتے سہتے ابھی سانس بھی نہیں لینے پائے تھے کہ انہیں نکالا جانے لگا۔ سب سے پہلے 1831 میں چوکٹاو قبیلے کو اس علاقے سے نکالا گیا، جو اسی طرز پر ایک ایک کر کے باقی قبیلے بھی مزید بے آب و گیا اور مزید ویران علاقوں میں جا کر آباد ہونے پر مجبور کر دیے گئے۔ ان تمام ہجرتوں کو آنسوؤں کی راہ گزر کہتے ہیں، اور ریڈ انڈین شاعری اور نثران ہجرتوں اور نقل مکانیوں کے دکھوں سے عبارت ہیں۔ جب 1996 میں اکلو دہاما کے نزدیک چراکی قبیلے کے ہیڈ کوارٹر گیا تو سردار نے ایک گلوکار کو اس آنسوؤں کی راہ گزر پر گیت سنانے کو کہا۔ گیت ان کی مقامی زبان میں تھا لیکن کیفیت ایسی تھی کہ نہ سمجھ آنے پر بھی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 1834 میں ہونے والی اس چراکی نقل مکانی میں 4 لاکھ چراکی موسم کی شدت، پولیس کے تشدد اور خوراک کی کمی کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ آنسوؤں کی ایسی کئی راہ گزرے ہیں جن کا کھوج بارہا ملتا رہا ہے، جیسے کیم لوپس کے سکول میں 215 بچوں کی اجتماعی قبریں۔ لیکن اس سب کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، چند لمحے تاریخ کا ماتم ہوگا، شرمندگی کا اظہار کیا جائے گا۔ بارہا ہم اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں کہنے کے بعد یہ سیکولر لبرل جمہوریت پرست کارپوریٹ مغرب و امریکہ اگلے محاذ پر قتل و غارت شروع کر دیتا ہے۔ ویتنام میں شرمندہ، لاطینی امریکہ میں قتل و غارت، وہاں شرمندہ، عراق میں قتل، عراق میں نادم، افغانستان میں قتل۔ اس کے باوجود انسانیت اور انسانی حقوق کے پرچم بردار بھی یہی ظالم ہیں۔